اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقو الحدیثہ، سچ بولیے، اصدقو الحدیثہ، سچ بولیے۔ اب آغا جان جو سوال ہے آپ کی خدمت میں وہ کیا ہے، یہ میں نے کل تھوڑا سا پڑھا تھا، مبادئ الصرف کا سوال نمبر 57 لیکن ناقص رہ گیا تھا، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا تو میں نے کہا دوبارہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، دوبارہ غور فرمائیں۔ مبادئ الصرف کا سوال نمبر 57، متى تقلب الحمزۃ واون، حمزہ کب وا میں بدل جاتا ہے، حمزہ کب وا میں بدل جاتا ہے؟ جواب کیا ہے گا جان؟ جب حمزہ متحرک ہو فتح کے ساتھ، اور حمزہ متحرک کے بعد ہو، اور وہ حمزہ متحرک بھی فتح کے ساتھ ہو، یا وہ حمزہ متحرک جس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، وہ حمزہ متحرک کیا ہے، ضمہ کے بعد ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حمزہ متحرک ہو فتح کے ساتھ، ایک حمزہ متحرک کے بعد جو فتح کے ساتھ ہے یا ضمہ کے بعد ہے، وہاں یہ حمزہ نا ہمارا وا میں بدل جاتا ہے۔ جیسے کل عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھو نا اوادم جو مثال دی ہوئی ہے نا، اس کو نہ دیکھو، پہلے وہ دیکھو نا اصل میں کیا تھا، پہلے تھا دے مو، یہاں حمزہ آپ کا متحرک ہے یا نہیں، اور کس کے ساتھ ہے حمزہ جو متحرک ہے؟ فتح کے ساتھ ہے۔ اگلا حمزہ دیکھنا، اگلا حمزہ، ٹھیک ہے، اور کس کے بعد ہے؟ حمزہ متحرک فتح کے بعد ہے، پہلے بھی حمزہ ہے اور وہ متحرک ہے، اس کے بعد ہے۔ یا آگے ہم نے بات کی ہے کہ یہ حمزہ جو ہے نا یہ متحرک تو ہے فتح کے ساتھ، لیکن ضمہ کے بعد ہے، ضمہ کے بعد ہے۔ اویدم کی مثال دیکھو نا، اویدم، اویدم اصل میں تھا اویدم، تو حمزہ متحرک ہے فتح کے ساتھ ہے، کس کے بعد آیا جی؟ ضمہ کے بعد آیا ہے حمزہ، یعنی وہ جو متحرک ہے وہ ضمہ والا ہے، اس کے بعد ہے اویدم، تو یہ ہو جائے گا اویدم۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ جناب علی ہمارا صورتحال ہے اس مسئلے کی۔ یہ پڑھتا ہوں اور پھر فوائد کے بھی پھر عرض کرتا ہوں، کل بھی پڑھا تھا دوبارہ۔ اذا تحرکت الحمزۃ بالفتح بعد حمزۃ متحرکۃ بالفتح او الضم وجب قلبها واون، جب حمزہ متحرک ہو فتح کے ساتھ، حمزہ متحرک کے بعد وہ حمزہ جو فتح کے ساتھ متحرک ہے، او الضم، یا ضمہ کے بعد جو ہے نا، ضمہ کے بعد حمزہ مفتوح ہو، وجب قلبها واون، تو حمزہ وا میں بدل جاتا ہے۔ نحو اوادم، بار بار کر چکا ہوں، اصل کیا تھا؟ آدم سے اوادم، جمع آدم ہے، و اویدم، اویدم تھا، اویدم سے اویدم، تصغیر و آدم ہے، آدم کی تصغیر ہے۔ فوائد میں کیا بتانا چاہتے ہیں آقا جان؟ فوائد میں یہ بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ جب حمزہ کیا ہو آقا جان؟ متحرک ہو فتح کے ساتھ، حمزہ متحرک ہو فتح کے ساتھ، لیکن یہ کس کے بعد ہے؟ ایک غیر حمزہ کے بعد ہے۔ یہ حمزہ جو ہمارا متحرک ہے نا، یہ پیچھے اس کی حمزہ نہیں ہے، غیر حمزہ ہے، حرف غیر حمزہ کے بعد ہے۔ وہ غیر حمزہ جو ہے نا وہ بھی متحرک ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، یا وہ غیر حمزہ جو متحرک ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں حمزہ وا میں بدل جاتا ہے، ضمہ کے بعد وا میں بدل جاتا ہے، اور کسرہ کے بعد یا میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال میں دیکھو نا، موجل، مؤجل، یہاں حمزہ متحرک ہے فتح کے ساتھ، حمزہ متحرک ہے فتح کے ساتھ، لیکن اس حمزہ کے پیچھے کیا آگا جان؟ حمزہ تو نہیں نا، غیر حمزہ ہے، وہ متحرک ہے ضمہ کے ساتھ،
اجل، تو یہاں کیا ہوا ہے بھلا؟ یہاں یہ حمزہ وا میں بدل گیا ضمہ کے بعد، پیچھے ضمہ تھا نا، تو یہ حمزہ وا میں بدل گیا، بن گیا موجل۔ اچھا، اگر یہ حمزہ ہمارا آغا جان متحرک ہو، لیکن کس کے بعد ہو آغا جان؟ کسرہ کے بعد ہو، تو یہ یا میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اس میں فائدہ یہ ہے، جیسے جناب جو ہے نا زیاب زے آب، زے آب بن جائے گا، زیاب زے آب تھا۔ اچھا جی، دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ جب دو حمزے دو کلموں میں اذا اجتمعت حمزتان فی کلمتین، جب دو حمزے دو کلموں میں جمع ہو جائیں، انتا، دو حمزے دو کلموں میں جمع ہو جائیں، انتا، تو وہاں ایک کو حذف کرنا جائز ہے تخفیف کی خاطر، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا دونوں کو ثابت رکھنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کے درمیان ایک الف وغیرہ کو رکھیں، یہ بھی جائز ہے۔ فوائد: اذا تحرکت الحمزۃ بالفتح بعد حرف غیر الحمزۃ متحرک بالضم او بالکسر جاز قلب واوا مع ضمۃ ویان مال کسرت، جب حمزہ متحرک ہو فتح کے بعد، جب حمزہ متحرک ہو، نہ فتح کے بعد نہ کہو، اذا تحرکت الحمزۃ بالفتح، جب حمزہ متحرک ہو فتح کے ساتھ، کس کے بعد ہے جی؟ بعد حرف غیر الحمزۃ، ایک حرف جو غیر حمزہ ہے اس کے بعد ہو، وہ غیر حمزہ کیا ہے؟ حرف متحرک بالضم، وہ متحرک ہے ضمہ کے ساتھ، او بالکسر یا کسر کے ساتھ، جاز قلب واوا مع ضمۃ، تو وہ حمزہ وا میں بدلنا جائز ہے ضمہ کے ساتھ، ویان مال کسرت، اور کسرہ کے ساتھ وہ حمزہ یا میں بدلنا جائز ہے، نحو موجل و موجل۔ ٹھیک ہے، ایک میں بدلا ہے، یہ جو پہلی مثال دی ہے موجل، یہ بدل کے دی ہے وا میں، اور جو نہیں بدلا حمزہ وہ موجل ہے۔ وا کو نہ دیکھنا، اوپر حمزے کو دیکھنا، وا تو حمزے کی کرسی ہے نا، اصل آپ نے حمزے کو چیک کرنا ہے۔ وزیاب، یہاں جو ہے حمزہ کسرے کے بعد یا میں بدلا ہے، زیاب بدلے ہوئے کی مثال ہے، اور اگلی جو ہے نا بغیر بدلے کے زی آب آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا آگا جان؟ اذا اجتمعت حمزتان فی کلمتین، جب دو حمزے دو کلموں میں جمع ہو جائیں، نحو انتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو حمزے اور دو کلمے، ایک آ ہے ایک انتا ہے، جاز حذف احداہما للتخفیف، تو ان دو حمزوں میں ایک کا حذف کرنا جائز ہے للتخفیف، تخفیف کی خاطر، وجاز قلیلا اثباتہما جمیعا، اور بہت ہی قلیل جو ہے دونوں حمزوں کا، اثباتہما حمزتان جو کلمتین میں، ان دونوں حمزوں کا ثابت رکھنا بھی جائز ہے، قلیلاً بہت تھوڑا جو ہے نا ان دونوں حمزوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ وجاز اقحام الف بینہما، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف کا رکھنا بھی جائز ہے، انتا۔ تمام ہوا آگا جان۔ سوال بعدی، ماذا یصیب الحمزۃ فی الطرف بعد واو او یاء ساکنین، حمزہ کیا ہوتا ہے، حمزہ کو کیا ہو جاتا ہے جو کنار میں ہو، وا اور یا جو ساکن ہے، وا اور یا ساکن کے بعد جو حمزہ آیا ہے کنارے میں، ماذا یصیب، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کون سا حمزہ جو کنارے میں ہے، وا اور یا ساکن کے بعد آ رہا ہے؟ توجہ فرمائیے، جب حمزہ کنارے میں ہو، حمزہ متحرک ہو، اور ہو بھی سائیڈ پہ، وا اور یا جو ساکن ہیں ان کے بعد آیا ہو، تو کیا کرتے ہیں اگر جان؟ حمزہ کو نا، حمزہ کو وا میں تبدیل کر دیتے ہیں وا کے بعد، اور یا میں تبدیل کر دیتے ہیں حمزہ کو یا کے بعد، اور پھر ان کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، ان کا ایک دوسرے میں ادغام نا میرے آگا جان پھر کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو نا، الوضو، وا مشدد ہے نا،
یہ وا مشدد ہے، یہ ادغام شدہ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کھولو، الوضوء، وضو آگے آخر میں حمزہ ہے، الوضوء یہ ہے، حمزہ متحرک ہے، طرف میں دیکھو الوضوء آخر میں حمزہ ہے، کس کے بعد ہے یہ؟ وا کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی میں دیکھو النبی، یا مشدد ہے نا، اصل کھولو نا اس کو، کیا تھا؟ النبی، یا مشدد نہ رکھو، النبی او، یعنی آگے او ایک حمزہ ہے اور یہ یا تھی۔ تو اب ہم نے یہاں یہی بات تو آپ کی خدمت میں کی ہے نا کہ حمزہ جب کنارے میں ہو، طرف میں ہو، وا کے بعد ہو، تو وہ وا کے بعد والا حمزہ وا میں بدل جاتا ہے اور پھر ان کا ادغام ہو جاتا ہے، اور یا کے بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ یا میں بدل جاتا ہے اور پھر ادغام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح الرضیہ تن ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ شروع میں الرضیہ، الرضی، الرضی یا کے بعد حمزہ ہے، الرضیۃن سے بن گیا الرضیۃن، ٹھیک ہے۔ بے خلاف سو اور شے کے ان میں نا کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی، وا کے بعد جو حمزہ ہے اور یا کے بعد جو حمزہ ہے یہ اس حمزے کو باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ، اذا تحرکت الحمزۃ فی طرف بعد واو او یا ساکنین، جب حمزہ متحرک ہو کنار میں وا کے بعد اور یا کے بعد جو ساکن ہیں، وا بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے، فالمختار قلبھا واوا بعد الواو و یا بعد الیاء، تو مختار یہ کہ حمزے کو تبدیل کرتے ہیں وا بعد الوا، وا کے بعد حمزے کو وا میں بدلتے ہیں اور یا کے بعد حمزے کو یا میں بدل دیتے ہیں، و ادغامھا ما قبلھا، اور پھر اس کا ما قبل کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ اور جس وا یا کو، جس حمزے کو ہم نے وا یا میں نہیں بدلا، اس کا ادغامھا، اس وا یا کا ما قبلھا، ما قبل میں جو وا یا ہے اس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ نحو الوضوء، وضوء، اب یہ ادھر تو کوئی نہیں لکھا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، پہلے اس کو کھولو نا، الوضوء، الوضوء وا کے بعد ایک حمزہ لگاؤ، اس وقت مشدد میں کوئی نہیں پڑھ رہا، الوضوء، پھر یہ وا کے بعد کیونکہ حمزہ ہے نا، اس حمزہ کو کرو گے وا، پھر وا کا وا میں ہو جائے گا، ادغام بن جائے گا الوضوء۔ النبی میں بھی اس کو کھولو، النبی او، یا حمزہ آخر میں ہے، یا کے بعد حمزہ ہے، اس حمزے کو کرو گے یا اور پھر یا کا یا میں کرو گے، ادغام بن جائے گا النبی، الرضی، یا تو جو ہے وہ بھی ہے الرضیہ، تو حمزے کو یا کو یا میں ادغام کیا ہے۔ بے خلاف نحو سو و شے، سو اور شے کے خلاف، فالمختار و اثبات ہوا، مختار جو ہے اثبات ہوا، حمزہ کا ثابت کرنا، یہ حمزے کو کوئی تبدیلی نہیں کی، حمزے کو ثابت رکھا ہے۔ فوائدوں میں میرے آقا جان بہت ہی مسئلہ جو ہے نا آپ کا پڑھایا مسئلہ ہے صرف سادہ کے اندر، وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ اکلا، اخذا، امرا جو ہے نا صیغہ امر میں نا، ٹھیک ہے نا، صیغہ امر میں، البتہ اکلا، اخذا، امرا جو ہیں صیغہ امر میں، ان کا حمزہ اصلی جو ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے، کثرت استعمال یہی ہے، اکلا، اخذا، امرا جو ہیں ان میں امر کے صیغے میں، جب امر ان کا بنے گا نا تو امر کے صیغے میں حمزہ اصلی جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، کثرت استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دو میں تو واجب ہے، اکلا، اخذا، ان دو میں تو حمزے کا گرانا نا واجب ہے، اور جو امرا ہے نا اس میں جائز ہے، یعنی حمزہ گراتے بھی ہیں اور اس کے بغیر بھی نا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے بھلا کوئی مثال دے دیں، مثلا آپ توجہ کرو نا، یہ جو اخذا ہے اس کا امر حاضر کیا بنے گا؟ بولو، اخذا کا امر حاضر کیا بنے گا؟ او خذ، اخذا کا امر حاضر کیا ہے؟ او خذ، تو پھر اس سے کیا بن جائے گا؟ او خذ سے خذ بن گیا، او کل، اچھا اکلا جو اکلا، اس کا امر حاضر کیا ہے؟ او کل، اس سے بن گیا کل۔ امرا کا امر حاضر کیا ہے؟ او مر، اس سے کیا بن گیا جی؟ مر۔ بتا یہی رہا ہوں کہ خذ اور کل میں جو حمزہ ہے اس کا گرانا واجب ہے اور مر میں جائز ہے، یعنی کیا مطلب؟ مر بھی ٹھیک ہے
اور امور بھی استعمال ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ بات بتایا رہا تھا یہاں صرف سادہ میں بھی، یہ آپ نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ۔ فوائد: ان الحمزۃ الاصلیہ توظف من اکلا اخذا امرا فی صیغۃ الامر، حمزہ اصلی جو ہے اکلا اخذا اور امرا میں حذف ہو جاتا ہے فی صیغۃ الامر، امر کے صیغے میں، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، وجوباً فی الاولین و جوازاً فی الاخیر، پہلے دو میں واجب ہے اکلا اور اخذا میں، اور امرا میں جائز ہے۔ ثم تسقط حمزۃ الوصل للاستغناء عنہا بحرکت ما بعد الحمزۃ، پھر حمزہ وصلی ساکت ہو جاتا ہے کیونکہ اس حمزہ وصلی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بحرکت ما بعد الحمزۃ، حمزہ کے بعد والی حرکت کی وجہ سے حمزہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ بحرکت ما بعد الحمزہ، حمزہ کے بعد والی حرکت کی وجہ سے۔ فیقالو خذ کل مر، یہ کہا جاتا ہے۔ ومنہم من یحذف الحمزۃ من ایت امر آتا، منہم ناویوں میں سے ہیں جو حمزہ کو حذف کرتے ہیں، من ایت جو امر ہے آتا کا، اس سے بھی حمزے کو حذف کرتے ہیں۔ ثم یستغنی عن الوصل، پھر وصل سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وصل سے مراد نا یا ہے، ایتے میں ای، حمزہ تو گی آگے یا نہیں کھڑی، یہ جو یا ہے یہ یا وصل ہے، پھر وصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یا سے، یا جو وصل کر رہی ہے، وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں تے۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ الْحَمْزَةُ وُجُوبًا مِنْ مُضَارِعِ رَاءَ وَأَمْرِهِ، اور اسی طرح آقا جان فرما رہے ہیں کہ حمزہ جو ہے نا اس کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر مضارع راء کے مضارع سے، وَأَمْرِهِ، اور اس کے امر سے، اور اسی طرح حمزہ حذف ہو جاتا ہے واجبی طور پر راء جو ہے نا مضارع راء کے مضارع اور امر سے، راء کے مضارع اور امر سے حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا، یرا یرایان یرونا را ریا رو، وَتُحْذَفُ أَيْضًا مِنْ أَرَا وَجَمِيعِ تَصَارِيفِهِ، اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہوتا ہے آقا جان، حمزہ حذف ہو جاتا ہے ارا سے، وَجَمِيعِ تَصَارِيفِهِ، اور ارا کی جتنی بھی تصاریف ہیں، ارا اور ارا کی جتنی بھی تصاریف اور صرف وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان سے بھی حمزہ حذف ہو جاتا ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے ارا یوری مرن مرن۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب دوسرا فائدہ آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کیا ہے جی؟ جب ایک کلمے میں جمع ہو جائے، اذا اجتمع فی کلمۃ، ایک کلمے میں جمع ہو جو اعلال کا بھی تقاضا کر رہا ہے اور ادغام کا بھی تقاضا کر رہا ہے، یعنی ایک کلمہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اعلال بھی ہو سکتا ہے اور ادغام بھی ہو سکتا ہے جی، تو بھلا ہم وہاں اعلال کریں یا ادغام کریں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک کلمے میں اعلال بھی ہو سکتا ہے، ادغام بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں اعلال کریں یا ادغام؟ کہتے ہیں ادغام مقدم ہے، اعلال پر ادغام مقدم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے جناب علی یہ مثال دے رہے ہیں، آئمتن کی اصل تھا امیمتن، تو آپ دیکھ لیں اعلال بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد آیا ہے، لیکن اس کو چھوڑ رہے ہیں، ادغام کو مقدم کر رہے ہیں، میم کی حرکت پیچھے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میم ساکن ہے، پھر میم میں ادغام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بن جاتا ہے آئمتن۔ اذا اجتمع فی کلمۃ ما یقتضی الاعلال والادغام، جب جمع ہو ایک کلمے میں جو تقاضا کرے اعلال اور ادغام کا، یقدم الادغام، ادغام کو مقدم کیا جاتا ہے، کما فی آئمتن اصلہ امیمتن فتنقل حرکت میم الاولی الی حمزۃ الساکنۃ، تو پہلی میم کی حرکت کو نقل کیا جاتا ہے حمزہ ساکنہ کی طرف،
و تدغم المیم فی المیم میں پھر میم کا میم میں ادغام ہو جاتا ہے، ثم تقلب الحمزہ تو یا، پھر وہ جو تھا نا حمزہ، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ جو پیچھے حمزہ تھا نا اس کو کس میں بدل دیا جاتا ہے گا جان؟ یا میں، و یجوز ابقاء علی حالہا، اور اس حمزے کو اپنے حال پر باقی رکھنا بھی جائز ہے، یعنی اس کو آپ تبدیل نہ کریں اور یا میں تبدیل نہ کریں، اپنے حال پر باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ یہ مطلب کلیئر ہو گیا نا گا جان؟ دوسرے فائدے میں بھلا کیا کہا ہے؟ ایک کلمے میں، ٹھیک ہے، جمع ہو رہے ہیں جس میں اعلال بھی ہو سکتا ہے ایک کلمے میں، ٹھیک ہے، ادغام بھی، تو ادغام کو مقدم کیا ہے، بتایا یہ گیا اس میں۔ سوال بعدی آگا جان جو 59 ہے، اس میں جو ہے نا بات ہماری کتابت الحمزہ کے بارے میں کہ بھائی حمزہ کو لکھنا کیسے ہے، حمزہ کی کتابت کے بارے میں آگا جان ہمارا موضوع ہے سوال کے اندر۔ سوال کیا ہے؟ بے ایت صورت تکتب الحمزۃ اذا وقعت ابتداءً، حمزہ کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے؟ اذا وقعت ابتداءً، توجہ فرمائیں، جب حمزہ شروع میں آ رہا ہو تو اس حمزہ کو کیسے لکھتے ہیں؟ یہ حمزے کی نا لکھنے کے بارے میں ٹاپک ہے، حمزہ کو کیسے لکھتے ہیں جب حمزہ بالکل شروع میں واقع ہو رہا ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ جب حمزہ ابتدا میں واقع ہو رہا ہو نا تو اس کو بے صورت الف لکھا جاتا ہے، الف نہیں لکھی جاتی۔ حمزہ جب فرنٹ اور ابتدا میں ہو تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے مثالیں دی ہیں ان مولا، دیکھو اس با، اور فائدہ میں بتایا ہے کہ حمزہ وصلی جو ہے نا، حمزہ وصلی وہ کیا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، کس کے بعد؟ لام کے داخل ہونے کے بعد۔ وہ جب لام داخل ہو کس کلمے پہ؟ مصحوب ال، جس کلمے پر الف لام داخل ہے اس پر جب لام داخل ہوتی ہے تو وہ حمزہ نا، حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ حمزہ وصلی کون سا یار؟ ال کا یہ پیچھے حمزہ نہیں، حمزہ وصلی جو ال کے اوپر لگا ہوا ہے یہ حذف ہو جاتا ہے، کب؟ جب لام داخل ہو ایک کلمے پہ جس پر الف لام ہے، یعنی مثلا وہ کلمہ کیا تھا جس پر الف لام لگی ہوئی تھی؟ الرجل، الرجل، الف لام، الرجل، لام آئی حمزہ گر گیا، بن جائے گا للرجل، ٹھیک ہے۔ بِأَيِّ صُورَةٍ تُكْتَبُ الْحَمْزَةُ اِذَا وَقَعَتْ ابْتِدَاءً، حمزہ کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب حمزہ ابتدا میں واقع ہو؟ جواب جی، مَتَى وَقَعَتِ الْحَمْزَةُ ابْتِدَاءً كُتِبَتْ بِصُورَةِ الْأَلِفِ مُطْلَقًا، جب حمزہ ابتدا میں واقع ہو تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے ہمیشہ مطلقاً، نحو انملہ و اسبہ، انملہ انگوٹھیوں کو کہتے ہیں، انگوشتان، انگلیاں نہیں ہوتی ان کو، اسبہ انگلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدتن توظف حمزۃ الوصل بعد اللام الداخلۃ علی مصحوب ال، حمزہ وصل یعنی جو ال کے اوپر ہے، ال والا حمزہ یہ حذف ہو جاتا ہے بعد اللام، لام کے بعد، وہ لام جو الداخل علی مصحوب ال، جو داخل ہوئی ہے مدخول ال پر، نحو للرجل، آپ للرجل میں دیکھو نا پہلے تھا الرجل، الف لام لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لام داخل ہوئی تو حمزہ گر گیا، للرجل پڑھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ سوال بے ایت، سوال نمبر 60، بے ایت صورت تکتب الحمزۃ اذا توسطت وہی ساکنۃ، توجہ فرمائیے گا جان، حمزہ کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب حمزہ وسط میں ہو اور ساکن بھی ہو؟ غور فرما رہے ہیں، جب حمزہ ابھی ابتدا میں نہیں، حمزہ درمیان میں آ گیا ہے اور ہے بھی ساکن، تو اس حمزے کو کیسے لکھیں جی ہم؟ جواب، جب حمزہ وسط میں ہو، حمزہ وسط میں ہو اور ساکن بھی ہو، حمزہ وسط میں بھی ہو اور ساکن بھی ہو تو اس حمزے کو نا ما قبل کی حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ جب حمزہ ساکن ہو، حمزہ وسط میں ہو اور ساکن بھی ہو تو اس کو ما قبل والے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال میں دیکھو نا لومن، حمزہ وسط میں نا، ما قبل کیا ہے، ما قبل کی حرکت،
ضمہ ہیں، تو ما قبل کی حرکت کے مطابق اس کو نہیں لکھا، یعنی اس کو کرسی جو حمزے کو دی ہے واو والی نہیں دی۔ ذئبن حمزہ درمیان میں ہے یا نہیں، ساکن ہے، ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھا جا رہا ہے، ما قبل کسرہ تھا تو اس کو جو کرسی دی ہے وہ کیا دی ہے، یا دی ہے۔ راس جو ہے اس کو دیکھو حمزہ درمیان میں ہے، ساکن ہے، ما قبل جو ہے حرکت فتح تھی تو اس کی کرسی ہم نے الف کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، توجہ۔ اذا توسطت تل حمزۃ وہی ساکنۃ، جب حمزہ وسط میں ہو، وہی ساکنۃ اور وہ ساکن بھی ہو، کتبت بے حرف حرکت ما قبلہ، تو اس حمزے کو لکھا جاتا ہے بے حرف حرکت ما قبلہ، ما قبل کے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے، ما قبل کے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے اس کے مطابق، نحو لؤمون ذئبن راسن، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، وا کے اوپر جو حمزہ نہیں لگا ہوا یہ ساکن ہے، ما قبل کی حرکت کیا تھی، ضمہ، اس کے مطابق اس کی کرسی کیا دی ہے، ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھا ہے، وا کے اوپر لکھا ہے۔ ذئبن میں حمزہ درمیان میں ما قبل کسرہ تھا نا تو یا کی کرسی دی ہے، راس ما قبل فتح تھا حمزے کو الف کی کرسی دی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فائدۃن، فائدۃن پہ آگا جان غور فرمائیے، بات میری تمام ہو رہی ہے۔ فائدۃن میں کیا ہے آگا جان، کہتے ہیں آگا جان یہ اذا کانت المقلوبۃ بعد حمزۃ الوصل، اگر حمزہ ایک دوسرے حرف میں مقلوب ہوا ہو، تبدیل ہوا ہو، اگر حمزہ ایک دوسرے حرف میں تبدیل ہوا ہے، مقلوب ہوا ہے، اور حمزہ وصلی کے بعد بھی ہے، جب حمزہ مقلوبہ ہو، حمزہ مقلوبہ ہو، حمزہ وصلی کے بعد ہو، تو یہ اثناء کلام میں میرا جان یہ کیا کرتا ہے، یہ حمزہ جو مقلوبہ ہے یہ دوبارہ اثناء کلام میں کیا ہے، پلٹ آتا ہے، اثناء کلام میں یہ دوبارہ پلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حمزے کو اس حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی طرف یہ کیا ہے، تبدیل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ مطلب دقیق آ گیا جی، توجہ نہ کی تو مطلب ضائع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے جی، بھئی کیا کہہ رہے ہیں، اما اذا کانت مقلوبۃ بعد حمزۃ الوصل ثم ردت الی اصلها فی اثناء الکلام، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حمزہ ایک دوسرے حرف میں اگر مقلوبہ ہو، جیسے مثال دے دوں کہ حمزہ ایک دوسرے حرف میں مقلوبہ ہے، جیسے ایذن ہے، او مر ہے، ایجر ہے، اصل میں کیا تھا، ایذن، او مر، ایجر، ایجر، دیکھو اگلا حمزہ جو آ رہا ہے دوسرے حرف میں بدلا ہے یا نہیں، یعنی یہ جو ایذن ہے اصل میں تو تھا ایذن، ایذن سے بن گیا ہے ایذن، او مر سے بن گیا او مر، ایجر سے بن گیا ایجر، تو وہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مقلوبہ ہے یا نہیں، دوسرے حرف میں بدلا گیا ہے۔ اور جب اس طرح کا حمزہ ہو جو دوسرے حرف میں بدلا ہے، حمزہ وصلی کے بعد بھی ہو، تو یہ درمیان کلام میں آ کر نا وہ حمزہ دوبارہ پلٹ آتا ہے، وہ حمزہ دوبارہ آ جاتا ہے جان، وہ جو تبدیل ہوا تھا نا، تبدیل ہونے والا حمزہ دوبارہ وسط کلام میں پلٹ آتا ہے۔ اور اس حمزے کو جو کرسی دینی ہے نا، کرسی وہ کون سی دیں گے، اس حرف کی صورت میں لکھیں گے جس کی طرف یہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کی طرف یہ آگا جان تبدیل ہوا تھا وہی حرف دیں گے، اس حرف کی کرسی دیں گے الذی قلبت الیہ، جس کی طرف یہ تبدیل ہوا تھا۔ بسم اللہ۔ فائدۃن اما اذا کانت مقلوبۃ بعد حمزۃ الوصل، اما اگر حمزہ مقلوبہ ہو، دوسرے حرف میں تبدیل ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال اس کی میں نے دے چکا ہوں، ایذن او مر ایجر، اصل میں تھا ایذن او مر ایجر، ٹھیک ہے، بعد حمزۃ الوصل، اور یہ اگر حمزہ مقلوبہ حمزہ وصلی کے بعد بھی ہو، ثم ردت الی اصلها فی اثناء الکلام میں، پھر وہ حمزہ اثناء کلام میں یعنی درمیان کلام میں پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
ترسمو بصورت الحرف، اس حمزے کو لکھا جاتا ہے بصورت الحرف الذی قلبت الیہ، اس حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جس کی طرف وہ کیا ہے، تبدیل ہوا ہے، الذی قلبت الیہ، ٹھیک ہے، جس کی طرف وہ تبدیل ہوا تھا، لانتقالہا منہ، کیونکہ حمزہ اسی حرف سے کیا ہے، منتقل ہوا ہے۔ دیکھو جناب، فتکتب بالیا فی نحو، یا کی صورت میں لکھا جائے گا نحو فی نحو یا رجل ذن، دیکھ لو یا رجل پیچھے آ گیا نا، اصل میں پہلے تو تھا نا اذن تھا نا، اذن تھا، یا رجل جو پیچھے لگا تو کیونکہ وہ پہلا حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا حمزہ جو ہے نا آغا جان وہ دیکھو اپنا پلٹا ہوا آیا ہے، پلٹا ہوا آیا ہے، اور اس کو لکھا کس شکل میں ہے، اس شکل میں لکھا ہے جس میں یہ تبدیل ہوا تھا، ای زن نہیں بنا تھا، ای زن تھا نا، ای زن، تو جس کی طرح وہ پلٹا تھا وہ یا تھی، وہی یا والی کرسی اس کو دے دی ہے، یا رجل لؤذن وقول، تو ٹھیک ہے، تے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیں جناب علی، یہ جو آیا ہے یہ حمزہ پلٹا ہوا ہے یا نہیں، ای تے تھا نا، صحیح ہے، تو یہ کیونکہ درمیان میں آ گیا، درمیان میں حمزہ دوبارہ پلٹ آیا ہے، اور اس کو کرسی وہی دی ہے جس کی طرف یہ پلٹا تھا، وہی اسی حرف کی کرسی دے دی ہے، ای تے یا سے، یا کی کرسی دی ہے، وبالواو، ٹھیک ہے، اور کس میں لکھا جاتا ہے اس حمزے کو، اثناء کلام میں وا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تکتبو بالواو فی نحو ھذا الذی اؤتمنت علیہ، یہاں بھی دیکھ لو اؤتمنت، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے تھا ضمہ، ٹھیک ہے، آگے وا تھی، تو وہ جو ہے مطلب اؤتمنت پڑھتے تھے، اب کیونکہ پیچھے آ گیا نا درمیان کلام ھذا الذی لگ کے آ گیا، تو یہ جو حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد جو حمزہ لگا ہوا ہے وہ دوبارہ پلٹ آیا ہے، او، اور اس کو کرسی کون سی دی ہے، جس کی طرف وہ حمزہ پلٹا تھا، حمزہ پلٹا تھا وا کی طرف، ٹھیک ہے، وہی کرسی اس کو دی ہے، او تو من تو علیہ، ٹھیک ہے، امیدواروں کے مطلب آپ کی خدمت میں عزیزوں کے پہنچ گیا ہوگا، موفق معید باشی عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔